حشر کا آرڈر کر دو. نبی اسلام کے دور میں پہلا حشر ہوا ہے اور عمر بن خطاب کے دور میں دوسرا حشر. حشر کا مطلب ہے ڈائسپورا. The first diaspora of the Jews was caused by نبی الاسلام. And can you believe کہ وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ وہ میرے انسٹاگرام کے اوپر اس وقت جائیں جو میں نے ویڈیو لگائی ہوئی میرے انسٹاگرام پہ ساحل ادیب کے نام سے, آپ کو وہ ویڈیو دیکھیں. ایگزیکٹ سیم کیس ہوا تھا, بلکہ اس کا 1% کیا تھا یہودیوں نے اس وقت مسلمان لڑکی کے ساتھ. ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اپنے سڑک کے اوپر, فٹ پاتھ کے اوپر, اس کا ابایا جو ہے نا وہ کپڑا جو ہے نا وہ نیچے سر کرا تھا. تو ایک پیچھے سے ایک یہودی اپنی دکان سے باہر آیا اور اس نے مذاق کرتے ہوئے اس لڑکی کے ابایا کو زمین پہ کیل سے ٹھوک دیا. جب وہ لڑکی کھڑی ہوئی تو اس کا ابایا اتر گیا اور انہوں نے وہاں پہ کہکے لگائے اور مذاق اڑایا اس کا. جب یہ خبر نبی علیہ السلام تک آئی, یہ بنو نذیر کا واقعہ ہے. بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا. It was about 60-70 odd kilometers miles away from مدینہ at that time. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریلی نکالی, کوئی پروٹیسٹ کیا, کوئی ڈپلومیٹک ٹائز کیے, یا ان کی ایمبیسڈر کو باہر نکال دیا, یا یہودیوں کو کہا نکل جائے یہاں سے, میرے مدینہ میں نہ رہنا. Can you imagine کہ ہم کس سطح کے اوپر جا کے سوچنا شروع ہو گئے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کام کیا, اور یہ خود سیرہ میں پڑھیں کہ اس ایک بچی کے حجاب اترنے کے اوپر, خالی حجاب اترنے کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اس کے اوپر. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کیولری آرڈر کی اور پوری فوج بنو نذیر کے دروازے پہ پہنچ گئی. اور جب پوری فوج پہنچی تو بنو نذیر اپنے قلعے کے اندر جو ہے نا وہ چھپ گئے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا, پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ چونکہ چھپ گئے تھے, ان کا قلعہ کیسل واز ویری بگ, Muslims could not enter the castle, تو یہ پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ باہر انتظار کرتے تھے. اتنا انتظار کیا انہوں نے کہ یہ کبھی تو باہر آئیں گے نا, کبھی تو ان کا کھانا ختم ہوگا. But these Jews were not coming out. So the first time and the last time Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did, جو کہ مسلمانوں کو منع ہے نا کہ پودے اور درخت اور فصلیں نہیں جلانی, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا کہ ان کی فصلیں جلا دو باہر سے. وہ تو کیسل کے باہر تھی. جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلیں جلائیں تب یہودیوں کو لالے پڑ گئے کہ اب تو ہم بھوکے مر جائیں گے. That's when they came out. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب you cannot enter this certain diameter. اور بنو نذیر پھر خیبر کی طرف ٹریول کر گیا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی بندہ یہاں پہ بچے گا نہیں. No man should be remaining in this land. So اور بھی بڑی تفصیل ہے, میں اب اس کو بنو نذیر کے اس غزوے پہ تو نہیں جا رہا. So بنو نذیر کو پھر ڈائسپورا ہوا, وہاں سے نکالا گیا اور خیبر میں, اور بعد میں خیبر کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہم سب کو پتا ہے, پھر وہ پورا کا پورا the big battle of the Muslims, جو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. What I'm trying to tell you is very simple. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کسی بھی موقع کے اوپر, جب بھی کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ جہاں پہ کوئی ایک انسان, میں مسلمان نہیں بول رہا ہوں, کوئی ایک انسان آواز لگائے گا, اسلام کا بیسک فلسفہ ہے, کوئی بھی انسان آواز لگائے گا, جو حلف الفضول کی اوپر سے ہمیں پوری کی پوری ڈسکرپشن ملتی ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, تو تمام مسلمان, ایک غیر مسلم انسان کے پیچھے بھی تمام مسلمان اس کو بچانے کے لیے جائیں گے. مسلمان کی تو ایک ویلیو ہی کوئی اور ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہو گئے. پھر معتصم باللہ نے ایگزیکٹ یہ والا جو سنت پوری نبھائی, جب روم میں ایک لڑکی کے ساتھ بالکل ایسے ہوا, روم میں ایک لڑکی کو تھپڑ مار دیا ایک بندے نے, مسلمان لڑکی کو, اور معتصم باللہ پوری کی پوری فوج لے کے پہنچ گیا ادھر خود ہمسیلف, اور اس نے کہا کہ اگر میں لڑائی کرنے آیا ہوتا نا تو تمہارے تو پرچے میں نے اڑا دیے پہلے سے ہی, مجھے بس اس لڑکی کا بدلہ چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ اس لڑکی کو دیکھیں, اس لڑکی کی ویڈیو جو میرے ابھی میں نے انسٹا پہ لگائی ہے, ابھی جو اس کو بچی کو انہوں نے مارنا شروع کیا ہے فوجیوں نے ان کو, ایگزیکٹ سیم سینیریو میرے ذہن میں آتا ہے کہ بنو نذیر کے ساتھ یہ ہوا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی کتاب کو سمجھنا پڑے گا. اب ان کی کتاب وہی ہے جو اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں تھی, ابھی بھی وہی کتاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈیسائڈ ایدر وی آر گوئنگ ٹو بی اے لیفٹ ریڈیکل ریشنل مسلمان ٹائپ مخلوق کہ جو کہتی ہے کہ نہیں وہ تھوڑا سا ون ون کھیل لو, ہمارے اوپر اکنامک سینکشنز لگ جائیں گی, پاکستان میں 25 کروڑ بندوں کو بھوکے مار دو گے اگر تم نے اسرائیل کے خلاف کوئی بات کی. یہ اتنی کچھ نان سینسیکل گفتگو ہے کہ جس کے اوپر اطلاق آپ اپنے گھر پہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے 4 بچے ہیں, ان کے الگ الگ گھروں میں رہ رہے ہیں, ایک بچہ جو ہے اس کو کسی نے آگے پکڑ لیا اور وہ قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ کہیں گے کہ یار اگر میں نے اس کا بدلہ لیا تو وہ باقی کے ڈاکو میرے باقی کے بچوں کو بھی مار دیں گے, تو میں اپنا بچہ مارنے دوں. دس از لٹرلی the justification of all big heads of states which they give کہ نہیں ہمیں اپنی پڑی گئی اس وقت. یہی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر نے کیا تھا جب
جب پرویز مسلم اپنے ریفیوجیز چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں لے کے اپنے بچے لے کے عورتیں لے کے آ رہے تھے تو اس عورت نے فائرنگ کروا دی تھی ان کے اوپر کہ یہ بنگلہ دیش کے اوپر بوجھ بن جائیں گے. یہ اس فلسفے کا یہ جو تھرڈ فلاسفی آ گئی ہوئی ہے نا، نہ اس کا قرآن سے تعلق ہے نہ اس کا توریت سے تعلق ہے. ابھی میں آپ کو توریت کا فلسفہ بتا دوں of why the Jews do whatever they do so that you can understand why how to look at it. توریت کے اندر ایک بیسک انسٹرومنٹ ہے، بیسک انسٹرومنٹ کہ جیو اینڈ جینٹائل برابر نہیں. اتنا بیسک انسٹرومنٹ ہے یہ. السلام علیکم، جس میں فیصل مان آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. وہی آپ لوگ کے فلسطین کے حالات کیا چل رہے ہیں، اور نہ صرف فلسطین کے برما، عراق، شام، سیریا، جتنے بھی مسلم کمیونٹی ہے ان کے اوپر یلغار کی جا رہی ہے. اور جو اگر ویسٹ کی بات کریں تو وہ تو ویسے ہی مسلمانوں کے اتنے اگینسٹ چل رہے ہیں. اور ایشیا کی بات کریں تو ان میں جنگ تو نہیں چل رہی، بٹ ان میں ایک وار فیئر چل رہی ہے کہ جس میں سوشل میڈیا وار فیئر ہے کہ آپ نے اپنے کس طرح مینوپولیٹ کرنا ہے، آپ نے کس طرح آئیڈیالوجی کو کرپٹ کرنا ہے. اور آن دا ادر ہینڈ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے اپنے جو پلان ہیں ان کو اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں کہ ہر بچہ اتنے زیادہ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے چیزوں کو اس سے. تو ایک مسلمان کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے، اس کو یوٹیلائز نہ کرے. پاکستان مسلمانوں کے پاس اگر پاکستان کی بات کریں تو ایک سپر پاور ہے، اس کے پاس وہ چیز ہے جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ سکتی ہے. مگر ہم اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ امریکہ ہمارے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، ہمیں کسی مفاد ہوتے ہیں، IMF سے مفاد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے فلسطینی بچیاں شہید ہو رہی ہیں، ہمارے بچے شہید. اور فلسطینی تو یہ ہمارا نام لے لے کے ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانی آ جائیں، پاکستانی ہماری ہیلپ کریں. کیونکہ سعودیہ سے تو وہ کبھی بھی ایک چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ سعودی پرنس آئیں گے یا ان کی وہاں سے کوئی ہیلپ آئے گی. پاکستان وہ ایک کنٹری ہے جس کو نظریے کے آئیڈیالوجی کے نام پہ بنایا تھا ہم نے، جس میں اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ ہیں جو وہ اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں. دوسروں نے تو کبھی یہ کلیم بھی نہیں کیا کہ ہم اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں یا پھر ہم کچھ ایسا سسٹم لے کے آنا چاہتے ہیں جو اسلام کے اکارڈنگ ہو. تو یوتھ کو یہاں پہ چاہیے کہ جتنا ہو سکے خود کو چینلائز کریں، پریشر پوائنٹ کریٹ کریں. جب تک آپ اپنی مسجد کو فتح نہیں کر سکتے آپ فلسطین کو کبھی فتح نہیں کر سکتے. جب تک آپ اپنے گھر کو فتح نہیں کر سکتے آپ دوسروں کی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے وہی بندے آتے ہیں جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں، آپ نے ان کو دعوت دینی ہوتی ہے، آپ نے ان کو جہنم سے سیو کرنا ہوتا ہے.